1448 ہجری 2026 کے اس عشرہ سجادیہ کی آج آخری گفتگو ہے، اور جو لوگ مجھے ذرا عرصے سے سن رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مجالس ضبط نظم آرگنائز مجلس نہیں ہوتی ہے، بات کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں چلی جاتی ہے، تو آخری مجلس تک آتے آتے موضوع میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور پھر بڑی مشکل سے آخری مجلس میں 2-4 اختتامی باتیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ خود مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ موضوع نامکمل رہ گیا۔ اور چونکہ اب ایک طویل عرصے تک دوبارہ تو میرا مانچسٹر میں آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، بہت زیادہ میری مصروفیات ہیں، اس لیے جلدی آج میں بات کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری مجلس کی سپیڈ آپ کو بہت زیادہ لگے، میں شکر گزار ہوں بہرحال اس عزا خانے کی انتظامیہ کا کہ جس نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا کہ میں مانچسٹر کے مومنین کی بھی خدمت کے قابل ہو سکا، اور خاصا میرے لیے ایک اچھا تجربہ تھا۔ بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے تو کہیں الفاظ کا انتخاب غلط نہ ہو۔ ایک خاص ریپوٹیشن مانچسٹر کی میرے ذہن میں بھی تھی اور میرے جاننے والوں کے بھی، اس کے بالکل برعکس مجھے یہاں کا ماحول ملا۔ شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، آپ لوگوں کا، کثیر تعداد میں آپ آتے رہے، اتنی شدید گرمی میں آتے رہے، اور چونکہ اب وقت نہیں ہے باقی ساری باتوں کا، اس لیے ابتدا میں صرف یہ گزارش کر دوں کہ جہاں پہ اختتام مجلس میں تابوت برآمد ہوتا ہے وہاں پہ آخر میں پھر دعا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو ان مجالس میں ہم لوگ خطبے کے بعد مختصر دعا کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو آ چکے ہیں اور جو ابھی آ رہے ہوں گے اور جو کبھی آئیں گے۔ اختتام مجلس میں پورا مجمع ہوتا ہے، شروع میں لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن یہ دعا میں سب کو شامل کرتے ہوئے پروردگار ان تمام مومنین و مومنات کی جو ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، خصوصاً آج کے دن، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ کرے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ خدا بندہ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً جن مرحومین کے لیے ابھی ایصال ثواب ہونے والا، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ایک بچہ پہلے دن سے بہت اصرار کر رہا ہے، پروردگار اسے بھی، اس کے علاوہ جن نے التماس سے دعا کی ہے۔ بعض مومنین بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں تو ان کا مسئلہ، بعض اولاد نرینہ کے حوالے سے پریشان ہیں۔ اب بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ایک مجلس اسی پہ پڑھی تھی کہ معصوم نے فرمایا کہ جو لمبی دعائیں سن کے قبول کرتا ہے وہ مختصر بھی، تو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت پروردگارہ آج میرے بیمار امام کی شہادت کا دن ہے، ان کے تصدق میں ان تمام مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما۔ لیکن ہم خود غرض بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، تو خالی ہم ہی نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں، محبان علی ہیں، عزاداران امام مظلوم ہیں، ان کی مال، جان، عزت، آبرو، اولاد کی حفاظت فرما، ان پہ ظلم کرنے والوں کا خاتمہ فرما، اور ہمیشہ ظلم کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجت، جس کا بہت زیادہ انتظار میرے چوتھے امام کو تھا، اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج کے مجلس کے حوالے سے ایک التماس کی گئی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ شروع ہی میں ادا کر لیں، آخر میں تو تابوت کی وجہ سے مناسب نہیں ہوگا۔ مرحوم غلام حیدر جعفری اور مرحومہ زاہدہ حیدر، اس کے علاوہ جو لوگ آج کے مجلس میں شریک ہیں، ان تمام مومنین کے مرحومین، ان تمام مومنات کے خاندان کے مرحومین، کل مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً تمام شہداء، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ربنا اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ صلوات۔ موضوع بہت زیادہ پھیل تو گیا تھا، لیکن زیادہ جو اصل ہمارا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ آخری زمانہ تو ویسے ہی معصومین نے بار بار وارننگ دی کہ لوگوں کے ایمان ضائع ہو جائیں گے، لیکن جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آخری زمانے کی آیت تو نہیں ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت۔ یہ آیت تو جب قرآن نازل ہوئی اسی کے ساتھ آئی ہوگی نا، یہ بعد میں زمینہ کے طور پہ بعد میں تو نہیں بھیجی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کا بھی یہ مسئلہ تھا اور ہمارے پاس روایتیں بھی تھی،
اور وہ یہ تھا کہ آدمی ساری زندگی مومن رہتا ہے لیکن کسی ایک مرحلے پہ کوئی ایسی ٹھوکر کھا جاتا ہے کہ اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس آیت کو شہزادی کونین نے اپنے اس خطبے میں بھی بیان کیا جو واقعاً معصوم کے لیے لفظ مناسب نہیں ہے لیکن ایک ماسٹر پیس خطبہ ہے، خطبہ فدق جو شہزادی نے دربار خلافت میں دیا تھا۔ اس خطبے میں بھی اس آیت کو بہت نمایاں طریقے سے ایک بہت اہم مقام پر بیان کیا ہے اس مجمع کے سامنے کہ شاید اس وقت سب سے زیادہ اس آیت کی ضرورت اسی مجمع کو تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے خدا ہدایت ملنے کے بعد ہم دوبارہ گمراہی کی طرف نہیں جائیں، دوبارہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہونے پائے، ہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی رحمت نازل فرما، انک انت الوہاب۔ تو یہ جو پیغام ہے نا کہ ایک دفعہ ہدایت مل گئی اور ہدایت ملنے کے بعد پھر آدمی دوبارہ گمراہی کے راستے پہ چلا جائے۔ بہت مختصر ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ چونکہ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ عام طور پہ میرے موضوعات میں نہیں ہوتا ہے، تو جو آدمی کسی عنوان پہ گفتگو نہیں کرتا ہے زیادہ تو اس کے الفاظ کا انتخاب بعض اوقات غلط ہو جاتا ہے۔ اب سب سے زیادہ تو اسی زمانے کے جو شہزادی کونین کے خطبے کا مجمع تھا اس کے لیے آیت تھی کہ رسول کے آنے سے پہلے تم گمراہ تھے، رسول کے آنے کے بعد ہدایت مل گئی، ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی دوبارہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ آیت ہر دور کے مومن کے لیے ہے، آخری زمانے کے لیے تو جتنی روایتیں آئی ہیں کچھ میں نے پڑھی کچھ ضرورت بھی نہیں ہے، ہر مومن اور مومنہ جانتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، ان میں 3-4 باتوں کا بیان بھی ہو رہا تھا اور یہ عرض بھی کیا جا رہا تھا کہ پھر خالی اسلام نے مسئلہ نہیں بتایا، حل بھی بتایا کہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے، یعنی جو انسان کو ہدایت مل گئی ہے وہ مرتے دم تک ہدایت پر باقی رہے۔ ایک واقعہ میں بہت پڑھتا ہوں لیکن وہ وقت نہیں ہے، وہ 2 بھائیوں کا واقعہ کہ ایک ساری زندگی ہدایت پہ رہا، ایک ساری زندگی گمراہی پہ رہا، آخری گھنٹے میں چینج ہو گیا اور اس کے بعد پھر موت کے حوالے سے واقعہ اکثر میں پڑھا کرتا ہوں لیکن اس وقت موقع نہیں۔ تو اب جو چیزیں امام معصوم نے بیان کی کہ خاص طور پر جو چیزیں ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والی ہیں ان سے بچو، اور جو ایمان کو بچانے اور محفوظ کرنے والی ہیں پروٹیکشن آف ایمان، ان کو اپنے گھروں میں لے کے آؤ۔ اب جلدی جلدی یہ باتیں جو 2-3 باتیں رہ گئی ہیں ان کو آپ تک پہنچانا ہے۔ پھر ایک خیال کرتے ہوئے کہ آج چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے، گرچہ دن ختم ہو رہا ہے لیکن ابھی تک تو دن ہے، ایک اور ذمہ داری اس موقع پہ میں ہمیشہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ امام کی سیرت کے اہم واقعات اور مصائب۔ تو اب جو بات بیان ہو رہی تھی ایمان بچانے والی چیزیں، اس کے اندر وہ جو عیاشیوں کا ماحول بنایا جائے گا، وہ جو گانے کا ماحول بنے گا، وہ جو بے حجابی کا ماحول بنے گا، وہ جو اندرا گاندھی کی مشیر کا واقعہ بھی میں نے پڑھا تھا، ایک تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وقت کم ہے تو میں بطور خلاصہ بھی وہ پرانی مجالس کا ذکر نہیں کر رہا۔ دوسری چیز جو کل رات کے واقعے میں آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ ایک غلطی آدمی سے ہوگی اور یقیناً ہوگی، لیکن اپنی غلطی کو مان لینا یہ ایک بہت بڑی بات اور فوراً توبہ کر لینا تاکہ سارا معاملہ صاف ہو جائے، ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو جائیں۔ وہ جو ایک بٹن ہوتا ہے نا یہاں کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کر تو ساری چیزیں صاف ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ محفوظ ہو لیکن بہرحال ہمارے پاس سے چلی گئی۔ توبہ بہت اہم تحفہ پروردگار ہے اور اس پر ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے کیونکہ چوتھے امام نے اس بارے میں ایک بہت اہم واقعہ بتایا لیکن اب وقت نہیں۔ اب یہ توبہ کے حوالے سے ایک تیسرا پیغام ملتا ہے اور یہ بہت اہم پیغام ہے کیونکہ پورے جہاد کربلا کا اختتام ظاہری اعتبار سے 40 پہ، کربلا کا جہاد مکمل نہیں ہوا، اس کو آ کے مکمل کریں گے زمانے کے امام۔ اور آپ زمانے رجت کے حالات علماء سے آج کل سنتے ہیں، آج کل یہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ میں 40 سال پہلے بلکہ 45 سال پہلے پڑھ کے فارغ ہو چکا ہوں لیکن آج کل بہت پڑھا جاتا ہے کہ شمر دوبارہ دنیا میں آئے گا، ہرملہ دوبارہ دنیا میں آئے گا، خولی دوبارہ دنیا میں آئے گا، عمر سعد دوبارہ دنیا میں آئے گا، ابن زیاد دوبارہ دنیا میں آئے گا، یزید دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر کربلا کا جہاد ان معنوں میں ہوگا جہاں حسین اور حسین کے اصحاب پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، لیکن ایک بالکل الگ موضوع ہے رجعت۔ واپس آ جائیے اصل موضوع پہ کہ ظاہری اعتبار سے جو 61 ہجری کے کربلا کا جہاد شروع ہوا وہ اختتام کو پہنچا 40 پر، تو زیارت 40 کی اہمیت بہت زیادہ قرار دی گئی اور اس کا وہ جملہ وہ میں یقیناً تکرار کروں گا کیونکہ خلاصہ ہے لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ وَالْحَيْرَةِ الضَّلَالَ۔ خداوندہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا حسین اور ان کے اصحاب نے اپنی جانیں قربان کی ہیں تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے،
جہالت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کو میں ابھی ابتدا میں موضوع بنا رہا ہوں. جہالت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، البتہ جن کا تعلق دین اور اسلام سے. وہ جہالت نہیں ہے کہ آدمی الف بے لکھنا نہیں جانتا ہو، ABCD نہ جانتا ہو، وہ نہیں. اسی لیے اس کی فوراً بعد لفظ ہے من الجہالہ والحیرۃ الضلالہ، گمراہی سے بچانے والی جہالت. اس میں ایک بہت اہم چیز، بہت مختصر، اور یہ ویسے تو پوری ایک مجلس اس پہ میں پڑھ سکتا ہوں کیا، تکبر کا جملہ نہ ہو تو میں نے پڑھی بھی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دین کے مسائل ہیں حلال و حرام کے، جس کو ہم لوگ بڑی حقارت کے ساتھ، ہاں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم انگلینڈ میں رہنے والے ہیں، ہم امریکہ میں رہنے والے ہیں، اب کوئی آ کے ہم کو یہ بتائے گا کہ واش روم کے اندر کس طرح سے طہارت حاصل کی جاتی ہے اور کپڑے کس طرح دھویا جاتے ہیں اور وضو کے مسئلے بتائے جاتے ہیں. ممبر ایک انٹرنیشنل فورم ہے ہمارا، اس میں تو بہت اونچی باتیں ہونی چاہیے، لیکن جتنی حقارت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ اتنا ہی اہم ہے. اور اس کی مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا، وقت نہیں. آج سے بہت سارا میرے ذہن میں ایک ٹینشن سوار ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ ایمان کو بچانے والی چیز ہے توبہ. لیکن توبہ تو آدمی اس وقت کرے نا جب اسے یہ احساس ہو کہ میں نے کوئی غلطی کی. اگر احساس بات کی چیز ہے، معلوم ہو اسے، اگر ایک چیز اس کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے کراچی میں آج سے 52 سال پہلے تقلید کے مسئلے پہ بات کی تھی تو 90% لوگوں نے کہا اچھا یہ بھی کوئی چیز واجب ہے، ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں. اور پھر ان لوگوں نے تقلید کی اور ایسی پکی تقلید کی کہ ہم لوگوں کی تقلید سے ان کی تقلید بڑھ گئی. یعنی وہ لوگ دشمن نہیں تھے جیسے آج کل ہے نا، مراجع کے دشمن، تقلید کے دشمن، اجتہاد کے دشمن، نہیں، معلوم ہی نہیں تھا. خمس جب 50-55 سال پہلے بات کی گئی تھی تو بڑی حیرت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی چیز واجب ہے، اور اتنے بے چین و بےتاب ہوئے کہ فوری طور پر انہوں نے خمس نکالنا شروع کر دیا. میں اکثریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ واقعاً ایسے لوگ تھے کہ جو ایک غلطی کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، لیکن اس لیے وہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی گناہ. اب مثلا خمس دینے والے بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، کچھ مجھے اپنی جوانی یاد آ رہی ہے تو اچھی طرح یاد ہے کہ باقاعدگی سے خمس دینے والوں کو جب بتایا کہ بھائی آپ قبرستان میں قبر خریدتے ہیں اور 1 سال استعمال نہیں ہوئی کیونکہ آپ زندہ بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی آپ اپنی قبر میں نہیں گئے، اس کا بھی خمس واجب. قبر کا بھی خمس ہوتا ہے. بڑی حیرت کے ساتھ سوال ہوتا ہے. آپ کربلا سے بڑی عقیدت کے ساتھ کفن لے کے آئیں کہ میرا جو دوسرا حصہ ہے تقریر کا نا، اس میں یہ تھوڑی سی ایک چیز آئے گی، کربلا کا کفن لے کے آئیں اور آپ کے گھر میں پڑا ہوا، اس کا بھی تو خمس واجب ہے. حیرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کبھی اس طرف ذہن گیا ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خمس کو مان بھی رہے ہیں اور خمس کو دے بھی رہے ہیں، پھر بھی یہ غلطی ان سے ہو رہی ہے. ایک گناہ ہو رہا کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے نہیں، نافرمانی کی وجہ سے نہیں، سرکشی نہیں ہے، اللہ کے خلاف ایک چیز ہی نہیں پتا. مجھے یاد ہے کہ جب میں لاہور 80s میں بہت جا رہا تھا، ایک مسئلے پہ دانت و پسین آ گئے، اور جب تک میں لاہور جاتا رہا اس وقت تک تو یقین نہیں کیا، بلکہ اس پہ اعتراض ہوا خواتین کا مسئلہ کہ بھئی حجاب کے اندر جس طرح سر کے بال کو چھپانا واجب ہے، اس طرح پیروں کو بھی چھپانا واجب. اتنا اس مسئلے پہ مجھے ٹف ٹائم ملا. لاہور کی بعض خواتین، سب کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ واقعاً سب نے ٹف ٹائم دیا ہی نہیں، کیونکہ زیادہ تر نے تو حجاب پہ توجہ ہی نہیں دی. وہ کون سا ہم سر کا حجاب کرتے ہیں کہ پیر کے حجاب کی جانب جائیں، لیکن حجاب کرنے والی خواتین، اب تو کہیے کہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ خواتین بھی ایران اور عراق زیارت میں جا رہی ہیں تو وہاں دیکھتی بھی کہ 55-56 ٹمپریچر ہو جاتا ہے کبھی کربلا کے اندر. اور وہاں کی خواتین دیکھیے جو لوکل ہیں، کیا ان کا حجاب ہوتا ہے پیروں سمیت. تو خیر خلاصہ یہ کہ پورا حجاب کرنے والی حجاب نہیں کر پا رہی ہے، پورا گناہ کر رہی ہے. گناہ تو ہے نا، اب وہ لا علمی میں اللہ معاف کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی میں مثال دے رہا ہوں جو باغی نہیں ہیں، سرکش نہیں ہیں، نافرمان نہیں ہیں، شریعت کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، دین کو کم اہم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں آدمی ایسی غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے. اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے بھائی دیکھیں یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، اتنے بڑے مسئلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جی اپنی بھابھی سے بھی پردہ کرنا واجب ہوتا ہے. اچھا دیور اور بھاوت کا عورتوں نے اعتراض کیا کہ دیور تو ہمارا بھائی جیسا ہے. بھائی جیسا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جیسا ویسا نہیں چلتا اسلام میں، لیکن چلتا تو. بلکہ دیور بھاوت کے بھابھی کے مذاق بہت مشہور ہے ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں. وہ حرام، لیکن نہیں مان رہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ شریعت کو نہیں مانتے ہیں، وہ ان چیزوں کی معلومات نہیں رکھتے ہیں. تو خیر بات تو کہیں اور جا رہی ہے، جا تو کہیں اور نہیں رہی ہے. میں واپس آتا ہوں. تو
توبہ ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. لیکن توبہ بھی آدمی اس وقت کرے گا نا جب اسے معلوم ہو کہ میں نے کوئی غلط کام کیا. اور جیسے ہی معلوم ہوتا ہے واقعاً ایسے نیک لوگ کہ فوری طور پہ اپنی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں. تو جب اتنا تم میں جذبہ ہے غلطی کی اصلاح کا تو غلطی ہوئی کیوں؟ کہ اس لیے ہوئی کہ ہمیں کسی بتانے والے نے نہیں بتایا تھا. تو اس لیے چوتھے امام نے بہت زیادہ اس چیز پہ بھی زور دیا. بلکہ ایک جملہ میں کہوں کہ ہر امام معصوم کی امامت جو شروع ہوتی اس سے چوتھے امام کا طریقہ بالکل الگ تھا. چوتھے امام کی امامت شروع ایک مسئلہ شرعی سے ہوئی ہے کہ بیٹا سجاد اب ہماری ذمہ داری کیا ہم ابھی بھی خیمے میں رہ کے جل مرے یا اب پردہ معاف ہے اور ہم باہر نکل سکتے ہیں. بہت مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کو واقعہ معلوم ہے. شام غریبہ میں یہی واقعہ تو پڑھا جاتا. تو یہ وہ امام معصوم ہے کہ جس کی امامت کا آغاز ہی ایک حلال و حرام کے مسئلے سے ہوا. کہاں کربلا کا اتنا عظیم جہاد اور کہاں بات ہو رہی ہے کہ اب سر پہ اگر چادر نہیں ہے تو باہر نکلے کہ نہ نکلے. وہاں سے امامت شروع ہوئی. تو یہ بھی ایمان کو بچانے کے لیے اپنی معلومات کو بڑھائیے. لیکن وہاں پہ میں نے ایک دن کہا تھا نا کہ اب معلوم ہے شیطان کو بھی کہ یہ اگر معلومات ان کو مل گئی تو جو بہت سارے غلطیاں میں ان سے کرا رہا ہوں ان کی لا علمی میں یہ سمجھ نکلیں گے. تو اب کہاں سے معلومات ملتی ہے؟ مرجے سے. مرجے کی مخالفت، مرجے کے خلاف پروپیگنڈا. اب آج میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے. ایک جملہ زبان پہ آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد اب یہ ذرا بے ترتیب باتیں میں بتا رہا ہوں کہ ایمان بچانے والی بس یہ آخری بات آج کی حد تک. ابھی موضوع بہت باقی ہے. آپ علماء سے سنیں گے، علماء اس کو مکمل کریں گے. بس طالب علم نے تو خالی سٹارٹ کیا. چوتھی بات یہ ذرا سی جتنی باتیں میں نے بتائی اس سے ہٹ کر، لیکن عجیب بات یہ کہ یہ وہ بات ہے جو تقریباً ہر ایک نے سنی، کبھی اس کی طرف ذہن نہیں گیا. ہر ایک، میں نے کیوں کہا؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میری ایک نیگیٹو ریپوٹیشن ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو مجلس میں آنا ہے چوتھے امام کی وجہ سے. اچھا وہ پڑھ رہے ہیں، ان کی مجلس میں جا کے کیا کریں؟ نہ آ ہے، نہ واہ ہے، نہ نعرے ہیں، نہ کوئی لطف اندوزی کی بات ہے، نہ کسی کے اوپر کوئی ٹونٹنگ ہے، نہ کوئی ایسی باتیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں. تو اب یہ کہ ہم جیسے لوگوں کی مجلسیں تو لوگ آتے ہی نہیں، بور ہوتے ہیں گھنٹہ بیٹھ کے بقول ان کے. مجھ سے خود ایک صاحب نے کہا تھا، خود براہ راست، یہ اس وقت کی بات ہے جب میری اتنی عمر نہیں تھی. اب تو ذرا کچھ عمر کا بھی احترام لوگ کر جاتے ہیں کہ مولانا زندگی میں کبھی میں اتنا بور نہیں ہوا جتنا 40 کے دن آپ کی 1 گھنٹے کی مجلس میں بور ہوا. تو خیر مجھے بھی معلوم ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ میں حیران تھا کہ یہ مانچسٹر کے اندر یہ ایک عشرہ کیسے گزر گیا کہ پھر بھی لوگ آ رہے تھے. لیکن اب جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ لوگ تو نہیں آئیں گے تو وہ سنیں گے بھی نہیں، تو ان کو بہت سی باتیں پتہ بھی نہیں ہوں گی. لیکن یہ جو چوتھی چیز اسلام نے بتائی ایمان کو بچانے والی، یہ تو ہر ایک نے سنی. یا تو آپ نے، یعنی بات ان کی ہو رہی ہے جن کی شادی ہو چکی، اپنی شادی کے موقع پہ سنی. مرد ہوں کہ عورت، شاید عورتیں ہمارے یہاں اتنا نہیں سنتی ہیں کیونکہ وہ جو علماء نکاح پڑھتے ہیں تو وہ مردوں میں پڑھا جاتا ہے اور خطبہ نکاح بھی مردوں میں ہے، خواتین میں نہیں ہوتا ہے. لیکن اب تو آج کل مائک وائک کے ذریعے وہ لوگ بھی سنتے ہیں. لیکن اپنی شادی جس کی نہیں بھی ہوئی ہو یا بہت پہلے ہوئی ہو، اب تو بھول بھال بھی گیا ہے، تب بھی جس شادی میں آپ جائیں گے ایمان بچانے والی چوتھی چیز آپ کو بتائی جاتی ہے. وہ جو خطبہ پڑھتے ہیں نا علماء عربی میں، اس میں لفظ نہیں آتا، اس میں حدیث آتی ہے. پہلے قرآن کی آیت آتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک حدیث آتی ہے، من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الاخر. یہ ہر خطبہ نکاح کے اندر تقریباً یہ پڑھا جاتا ہے. بعض علماء دوسرا خطبہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہے. تو آپ نے کوئی ایک شادی میں تو شرکت نہیں کی، اگر آپ نے 10 شادیوں میں شرکت کی تو 8 میں یہ آپ نے حدیث سنی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن کہ ہم کو تو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں. سنا ہے آپ نے. یہ الگ بات ہے کہ شاید سمجھا نہ ہو. اسی لیے مردے کی تلقین میں خالی یہ نہیں کہتے کہ سن، بلکہ کہتے ہیں اسمع و افہم، سن بھی اور سمجھ بھی کہ کیا کہا جا رہا. وہ بھی تو عربی میں ہوتی ہے نا. لیکن خیر وہ تو قبر میں جاتے ہی باب مدینۃ العلم کھل جاتا ہے، تو جس کو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا وہ پوری عربی سمجھنے لگتا. تو ابھی دنیا میں آئیے، کیا میں نے جو حدیث پڑھی ایسے مشہور ہے، خطبہ نکاح کے علاوہ بھی مشہور ہے، جو شادی کرے گا وہ اپنے نصف آدھے دین کو بچا لے گا. اب اسے خالی آدھے دین کی فکر کرنا ہے، باقی آدھا دین تو بچ گیا آپ کا، یہ شادی کی وجہ سے. تاریخ مرجعیت کے عظیم ترین مراجع میں سے ایک کا واقعہ، بہت جلدی عظیم ترین مراجع میں سے ایک کا واقعہ، اور وہ ہیں مرجع جن کی تقلید میں اب تک باقی ہوں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سید ابو القاسم الخوئی. تاریخ مرجعیت کی ایسی شخصیتیں بہت کم نظر آئیں گی، بلکہ
آپ کے اسی انگلینڈ میں ایک ہیں بزرگ جو اتنا مرجعیت کے خلاف بولتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں بھی کبھی لیکچر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کا ان سے اتنا انٹریکشن نہیں ہے، لیکن اس وقت بدنام ہے زمانہ اس حوالے سے. ان کا بھی میں نے وہ ایک نہیں کئی دفعہ یہ جملہ سنا کہ پوری شیعہ تاریخ میں مرجع کو مانتے ہی نہیں، مرجع کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بتوں کے آگے سجدہ کرنے والا مشرک قابل معافی ہے، مرجع کو ماننے والا قابل معافی بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا شرک ہے. خیر، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا دشمن بھی مانتا، انہوں نے بھی کہا کہ پوری تاریخ مرجعیت میں اتنا عظیم مرجع کوئی نہیں گزرا. ان کا وہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ جب عراق ایران جنگ ہو رہی تھی اور اس وقت صدام جنگ تو شروع کر بیٹھا پھر پھنس گیا. ایسا بھی ہوتا، کوئی طاقت کوئی ظالم جنگ شروع کرتا ہے اس کو بہت آسان سمجھ کے کہ یہ کیا، یہ تو چند منٹوں کی بات، پھر جو پھنس جاتا ہے تو اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس سے نکلے تو کیسے نکلے. تو اب یہ ہے یہ وہ ہسٹری ہے جو ہمارے سامنے بھی آ رہی ہے نا. تو اب وہاں صدام نے جنگ شروع کر دی کہ ابھی انقلاب آیا ہے، ایران کی فوج ختم کر دی گئی ہے، پورا سسٹم ٹوٹا ہوا ہے، کوئی نظام نہیں ہے. انقلاب آرام سے نہیں آیا، لیکن اور میں تو کیا بولوں، میں تو آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو میں نے گواہوں سے سنی ہے یا اس زمانے کے میڈیا میں سنی ہے. حجت الاسلام آغا معظم علی قمی صاحب جو آپ کے ریزیڈنس عالم ہیں، اتنے قابل احترام، وہ زمانے میں اس کے فوراً بعد وہاں تھے، وہ تو آپ کو آنکھوں دیکھی بات بتائیں گے. صدام نے سوچا کیا مشکل ہے، فوج ہی ختم ہو گئی، میں حملہ کروں گا منٹوں میں یا چند دنوں میں قبضہ ہو جائے گا. لیکن پھر جو ریزسٹنس ہوا، اس وقت بھی جو قربانیاں دی گئیں، آج بھی جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، اس وقت جو قربانیاں دی گئیں، تو اب وہ پھنس گئے. اب کس طرح سے اس سے نکلے وہ، اس نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ سینئر ترین مرجع اس وقت آغا خوئی تھے، عظیم، ان کے حالات کی طرف میں چلا گیا. تو آج کی مجلس تو چھوڑیں، پورا اچھا صرف ہو جائے گا اور وقت میرے پاس آج کم ہے تو بہت جلدی سے ٹو دا پوائنٹ. کہا یہ نجف میں، نجف عراق کا حصہ، یعنی ایک طرح سے میرے کنٹرول میں ہے، میرے ملک میں. اگر ان سے میں مدد لے لوں اور اتنا سینئر مرجع امام خمینی کے خلاف کوئی فتویٰ دے دے، ایک جملہ کہہ دے، ایک جملہ، وہ میرے لیے کافی ہوگا. یہ وہ سوچ رہا تھا. چنانچہ آغا خوئی کے اوپر پریشر ڈالا گیا. ہاں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ان صاحب سے سن کے کہہ رہا ہوں جو اس وقت وہاں بیٹھے تھے، میرے استاد جو آغا خوئی کے شاگردوں میں تھے. تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نجف کا گورنر آیا اور عراق کی فوج کے 2-3 بڑے بڑے چیف آف اسٹاف ٹائپ کے 4 اسٹار جنرل، اور آنے کے بعد بات شروع کی. پہلے بڑے قاعدے سے بات کی لیکن وہ منع کیا انہوں نے. تو اس کے بعد پھر دھمکی والی بات آ گئی. اور اس کے بعد یہ وہ زمانہ ہے جب وہ بہت سارے مظالم کر چکا تھا. شہید باقر صدر کو کتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کر چکا تھا. ان کی بہن سیدہ امینہ بنت الہدا کو کتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کر چکا تھا. یعنی وہ دھمکی دے رہا ہے تو خالی دھمکی زبانی نہیں ہے، اس سے پہلے عمل بھی ہو چکا. اب آغا خوئی تھوڑی دیر تک تو اس کی باتیں سنتے رہے. ایک ہی جملہ تھا، جب جنگ شروع کی تھی کیا مجھ سے پوچھ کے شروع کی تھی کہ اب میرے پاس آ رہے ہو کہ آپ کوئی فتویٰ اس جنگ کے خلاف دے دیں. لیکن جب دھمکی والا انداز تھا تو جو میرے استاد بھی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آغا خوئی کا چہرہ اتنا سرخ ہوا کہ ہمیں لگا جیسے کھال سے خون نکل آئے گا. جلال کے عالم میں، غصے کے عالم میں. کہا مجھے دھمکی دے دو. جب سے میں نے اور سنبھالا اللہ سے میں نے 3 دعائیں کی اور 3 میں سے 2 دعائیں اللہ نے پوری کر دی. اب تیسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. یہ وہی جملہ ہے جو مولا کائنات کا جملہ تھا، علی کے غلام. مولا ہی کا جملہ تو ریپیٹ کریں گے، یہ مولا کا بھی ایک جملہ ہے. قرآن کی وہ آیت ہے سورہ احزاب کی، من الرجال الذین صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. لیکن اب ٹائم نہیں ہے، میں آیتیں بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، ترجمہ بھی نہیں کر پا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا 3 دعائیں تھیں میری. پہلی میری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اجتہاد کا نور عطا کرے. اجتہاد خالی پڑھنے سے نہیں آتا، مجتہد پڑھنا بھی پڑتا ہے. 25 علوم پر پی ایچ ڈی کرتا ہے وہ عالم تب مجتہد بنتا. لیکن اتنا پڑھنے کے بعد بھی یہ وہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء حدیث ہے. یہ وہ نور ہے جو اللہ صرف اس کے دل میں ڈالتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. خالی پڑھنے سے نہیں آتا، اس لیے جھوٹے مراجع بنانے کی بہت کوشش کی گئی، وہ ایک الگ موضوع ہے. خیر، تو کہا الحمدللہ. اور اس وقت کہا جب آغا خوئی کا ٹائٹل تھا استاد المجتہدین. خود مجتہد نہیں ہے، اتنے مجتہدین کے استاد ہیں. یہ آیت اللہ سیستانی بھی ان کے شاگرد ہیں. ابھی جو شیخ فیاض کا انتقال وہ بھی ان کے شاگرد ہیں. تو کہا اللہ نے مجھے یہ دولت دے دی الحمدللہ. لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری تھی. تو میری دوسری دعا وہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ مجھے ایک اچھی بیوی عطا کرے جو اجتہاد کے کاموں میں میری معاونت کرے اور میرے ساتھ تعاون کرے. یہ بہت اہم ہوتا ہے.
میں نے بڑی بڑی شخصیتوں کو تباہ ہوتے دیکھا فقط اس لیے کہ ان کی بیویاں گھر کے ماحول کو اتنا بگاڑ دیتی ہیں کہ بڑی بڑی شخصیتیں دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا تو وہ شخصیت پھر الگ ہو جاتی ہے اور بغیر شادی کی زندگی گزارتی ہے، بڑی بڑی شخصیتیں، اور یا پھر کہ اگر وہ الگ ہونا ممکن نہ ہو تو تباہ ہو جاتی ہے شخصیت، جتنی اس کی صلاحیت، کیلیبر، پوٹینشیل ہے سب ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ میں ذرا سا بات کو پھیلا رہا ہوں، کہا الحمدللہ خدا نے مجھے وہ شریک حیات عطا کی کہ اس کے تعاون کی وجہ سے آج میں اس منزل کے اوپر پہنچا ہوں۔ یہ دو دعائیں خدا نے پوری کر دی۔ ہاں، تیسری دعا کا انتظار ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ ارے میں انتظار کر رہا ہوں تو مجھے دھمکی دے رہے ہو، تو خیر اب اس کے بعد کے حالات چھوڑیے کہ پھر واقعا شہادت کی موت کس طرح ملی۔ لیکن بیوی، وہ جو حدیث رسول میں نے پڑھی، حدیث کافی تھی، لیکن پھر بھی اس کو سمجھانے کے لیے میں نے واقعات بیان کیے کہ یہ بہت اہم، ایمان کو بچانے والا، کہ گھر کا محاذ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور یہی پیغمبر کی وہ حدیث بھی ہے کہ جہاد المرأۃ حسن التبول۔ جب بعض خواتین نے کمپلین کی تھی کہ یا رسول اللہ، بلکہ یہ اسماء بنت خارجہ کا واقعہ، اور وہ دلچسپ واقعہ ہے، ذرا سی اس کی تمہید ہوتی تو اور مزہ آتا، لیکن ٹائم نہیں، آج تو ہمیں چوتھے امام کا ماتم کرنا۔ لیکن جب یہ کمپلین کی تھی کہ آپ اتنا ثواب مردوں کو دے رہے ہیں کہ جب وہ میدان جہاد میں نکل کے اپنی جانیں دیتے ہیں، عورتوں کو کیوں نہیں مل رہا؟ پیغمبر کا جملہ تھا جہاد المرأۃ حسن التبول، عورت کا جہاد یہ ہے کہ اپنے گھر کو سنبھال لے، یہی سنبھال لے، یہ اس کے لیے کافی ہے، یہ اس کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ یعنی ایک طرح سے جو آقا حسین اور جناب زینب کے درمیان ایک جملہ علماء نقل کرتے ہیں، یہ تاریخ میں اس طرح تو نہیں ہے لیکن مفہوم یہی کہ مجاہد کو تیار میں کیا کروں گی اور میدان میں اس کو تم لے جایا کرو گے۔ تو یہ جو عورتیں ہیں جن کا کام یہ ہوتا، اچھی بیوی، یہ دین کو بچانے والی، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس کی جانب توجہ دینا۔ مگر یہاں پر اب باتیں اور رہ گئی ہیں، لیکن میں یہاں اپنی بات روکتا ہوں، یہاں رک کر ایک بات بتا دوں، اور وہ یہ، اب میں تھوڑا سا جو قرآن کی میں نے آج 3 آیتیں تلاوت کی، ایک نماز کے حوالے سے، ایک مرنے کے بعد ایمان ضائع نہ ہو ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کے بیچ میں سورہ حشر کی بھی ایک آیت، اس کا جو بڑا مفہوم ہے وہ سورہ حشر کی آیت ہے، وَيُصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایثار کرتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود مصیبت و پریشانی میں ہو، جس کی بہترین مثال یہ ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 دن کا واقعہ، لیکن تیسرے دن بھی مسکین و یتیم و اسیر آتا ہے تو پورے پنجتین اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں کہ ہمیں فاقہ قبول ہے لیکن پہلے تیری حاجت پوری کی جائے گی، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اب ایسا عمل تھا کہ اس عمل کے لیے دنیا کے سارے الفاظ ختم، اس کی تعریف کے لیے صرف قرآن کا سورہ دہری آ کے اس کا حق ادا کر سکتا، تو وہ قصیدہ پڑھتا ہوا آیا۔ یہ جو اہل بیت کی خاصیت ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اب یہ شادی ایک اچھی زندگی، اتنا یہ انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے معاون چیز ہے کہ واقعا جو اس مرحلے سے گزرے، خراب بیوی ان کو مل گئی، کس طرح تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اب میں ادھر نہیں جا رہا ہوں کہ جو دنیاوی پہلو ہیں، لیکن دینی پہلو میں بھی، اور اچھی بیوی مل گئی، فاقے کر کے بھی کہے گی کہ دین پہ عمل کرنا۔ ایک سوال لوگ کرتے ہیں، میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں، جواب تو مجھے بھی کوئی بہت وہ نہیں لگتا کہ میں نے کوئی مطمئن کرنے والا جواب دیا، لیکن کچھ لوگوں کو پسند بھی آتا ہے۔ بھائی رسول خدا نے شادیاں کیوں کی تھی ایسی جگہ کچھ ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ اچھی بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کرو یہ بھی رسول کو بتانا ہے، خدیجہ طاہرہ ام سلمہ، اور بری بیوی مل جائے تو کیسے گزارا کرو یہ بھی رسول کو بتانا ہے۔ اچھا تو کہیں اور چلی گئی تقریر۔ اچھا میں واپس آتا ہوں، یہ بھی تو پتا چلے نا کہ فرض کیجئے ہم میں سے اور آپ کو کوئی بری بیوی مل جائے، اتنی بری تو نہیں مل سکتی نا۔ ہم کیا رسول نے تو کہہ دیا کہ جی نبھاؤ، رسول کے اوپر یہ مرحلہ گزرتا تو ہم دیکھتے وہ کیسے نبھاتے ہیں، تم سے زیادہ سخت مرحلہ گزرا، اور کس طرح رسول نے نبھا کے دکھایا۔ یہ پورا ایک آپ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ازدواجی تعلقات اور باریکیاں ایک پورا الگ موضوع بن جاتا ہے، پوری مجلس ہوتی ہے۔ انگلش اسپیکر آج کل اس پہ بہت بولتے ہیں، میں نے بھی 50 سال میں ہر موضوع پہ بات کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی، پیغمبر نے شادیاں کی اور پھر ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اگر اچھی بیوی ملے تو آدھا دین تمہارا بچ گیا۔ اب یہاں پہ شادی ایک مسئلہ، خاص طور پر آج کے ماحول میں،
چنانچہ ایک حدیث چوتھے ہی امام کی پڑھ رہا ہوں تاکہ رب چوتھے امام سے بھی رہے, اور وہ حدیث یہ کہ امام نے فرمایا اگر کوئی غیرت مند انسان, یعنی سینس آف رسپانسبلٹی اس کے اندر, احساس ذمہ داری, کچھ لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے بڑے بے حس ہوتے, کوئی ان کے اوپر ذمہ داری کا کوئی احساس ہی نہیں. امام نے فرمایا کہ اگر غیرت مند ہے, اس کو احساس ہے اپنی ڈیوٹی کا, رسپانسبلٹی کا, تو 4 چیزیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں اس کے لیے. سوالن ولو کان طریقہ, کسی کے آگے کوئی سوال کرنا, کسی سے کچھ مانگنا, یہ لفظ مانگنا غیرت مند کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ولو کان طریقہ, خالی چاہے اتنا ہی پوچھ رہے ہو کہ راستہ بتا دو, مانگنا غیرت مند کے لیے. اب آج کل ضرورت نہیں ہے نا, وہ جی پی ایس میں کوئی لڑکی آپ کو ہی بتا رہی ہوگی فرسٹ رائٹ, سیکنڈ رائٹ, تھرڈ ایگزٹ, فلا فلا فلا, لیکن سوال. اور اب یہ اس پر ہر ایک پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے لیکن ٹائم نہیں. دینن ولو کان درہما, قرضہ, جس کے ذمہ داری کا احساس ہے, قرضہ بہت بڑی چیز ہے. ولو کان درہما, چاہے خالی 1 درہم لیا ہو, یا سینکڑوں پاؤنڈ لے کے لوگ ہضم کر جاتے ہیں اپنے پارٹنر کے یا اپنے گھر والوں کے یا اپنے میراث کے چکر میں, ڈکار تک نہیں لیتے. پاکستان میں بعض دواؤں کے لیے اشتہار آتا تھا لکڑ ہضم, پتھر ہضم, یہ اتنے لوگوں کے اسٹمک ہوتے, لیکن امام فرماتے ہیں اگر غیرت مند ہے تو 1 درہم بہت بڑی چیز. اور سفرن ولو کانا فرسخا, اور ٹریولنگ, چاہے وہ خالی 1 فرسخ جانا ہو. فرسخ وہ ڈسٹینس ہے جو 2 جمعہ نماز میں ہونا لازم ہے. آج اتنی سہولتوں کے باوجود بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس میں جو سفر کرتے ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا نڈھال اترتے ہیں, تو ایک سفر خود. لیکن یہ 3 باتیں میرا موضوع نہیں, حدیث پوری پڑھنا. بنتن ولو کانا مریم, کسی کے گھر میں اگر کوئی بیٹی بیٹھی ہو, چاہے وہ مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو, اگر سینس آف ریسپانسبلٹی ہے, اگر احساس ذمہ داری ہے, تو باپ اور ماں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی. تو یہاں رک کر میں چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے, اور چوتھے امام کی سیرت میں نے پہلے دن ہی عرض کیا تھا دعا کی بہت اہمیت. بعض مومنین کرام نے, بعض مومنات نے اپنے کچھ مسئلے بھی بتائے, اور جو نہ بھی بتائے تو دنیا میں کامن چیزیں. تو آج چوتھے امام کے حوالے سے 2-3 مختصر دعائیں بتا کے پھر میں اپنے اختتامی موضوع پر آؤں. اور وہ جو چوتھے امام کے حوالے سے میں دعائیں بتا رہا ہوں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مولانا امام کی شہادت کا دن ہے اور اس دن بھی آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے وہ آیت تلاوت کی کہ اہل بیت وہ ہیں جو اپنے نفس پر ایثار کرتے ہیں, اپنا خیال نہیں کرتے, دوسروں کا خیال کرتے ہیں. سکینہ پیاسی ہے لیکن کہا پہلے تیرے لیے دعا کرے گی پھر پانی پیے گی. جب لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو حبیب ابن مظاہر کی بیوہ پہلے سے بیٹھی تھی مکان کی چھت پر. شہزادی کو سلام کیا, شہزادی نے کہا کہ ارے تم یہاں, میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی تاکہ تجھے تیرے شوہر کا پرسہ. یا 18 لاشیں زینب کے گھرانے کے ہیں, لیکن زینب کو خیال ہے کہ پہلے اس کو پرسہ دینا. ہمارے پاس روایت, سورہ دہر روایتوں میں روایتیں. چنانچہ اعمال عاشورہ کی دعائے صفوان, جسے دعائے القمہ کہتے ہیں, وہی پڑھ لی. دل ہی نہیں چاہتا دعا پڑھنے کا, خداوندہ رزق میں برکت عطا فرما, خداوندہ ہمارے مسئلے حل کرا. یہ عاشورے کے دن ہم اعمال عاشورہ میں پڑھ رہے ہیں, زبردستی پڑھوایا جا رہا. امام نے کہا کہ یہ تمہیں دعا آج پڑھنا ہے, کیونکہ امام اپنے چاہنے والوں کی پریشانی کا خیال اپنی پریشانی سے زیادہ کرتے ہیں, تو اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں. بہت مختصر بات. نمبر 1, اب جیسے جو مسئلہ میں نے بتایا شادی کا, تو شادی کے حوالے سے بہت سارے اسلام نے کچھ اعمال بھی بتائے ہیں. ایک ذرا مشکل ہے سورہ مریم کی روزانہ تلاوت, بہت اہم ہے, اور موقع ملے تو ہفتے میں 1 مرتبہ سورہ طارق کی 3 بار تلاوت. لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا کام دعا کرنا, قبول کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں, بعض اوقات لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے, پچھتاتے ہیں کاش یہ دعا قبول نہ ہوتی. پورے واقعات بھی ہیں میرے پاس معصومین کے زمانے کے. لوگ آتے ہیں پھر کہتے ہیں مولا یہ دعا کو الٹا کرتی ہے. امام نے کہا نہیں, کمان سے نکلا ہوا تیر اور یہ والی دعا واپس نہیں ہوتی. مثلا بہت تڑپ رہا ہے کوئی آدمی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے, چلے یہاں رک کے میں اپنے الفاظ میں دعا کر لوں کیونکہ چوتھے امام کا ممبر ہے, ذکر ہو جائے. پروردگار وہ تمام والدین جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو بہترین اور مناسب رشتے عطا فرما. لیکن یاد رکھیے کہ یہ میری اپنی زندگی میں ایک بار نہیں 25 دفعہ واقعات ہوئے کہ لوگوں نے پہلے دعا مانگی, بتا دیجئے کہ شادی ہو جائے, بہت دعا کر کے تھک گئے, اور اس کے بعد کہا کہ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ علیحدگی ہو جائے. یہاں تو شاید پھر بھی آسان ہو, پاکستان میں طلاق ایک مسئلہ تھا, اب تو خیر وہاں بھی آسانی.
کا ایسا ناہنجار اور بدبخت قسم کا شوہر ملا ہے، اس سے تو بہتر تھا ساری زندگی وہ اسی طرح بیٹھی رہتی. میں واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، آپ میری پریشانی محسوس کر رہے ہوں گے. مجھے آپ کے ماتم کا بھی احساس ہے اور تابوت کی زیارت مجھے خود بھی کرنا، تو جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. تو دعا کریں، مجلس میں بھی دعا ہو گئی، ایک آدھ دعا میں نے بتا بھی دی. اب اگر دیر ہو تو یہی سمجھیے اس میں میرے حق میں بہتری ہے. نمبر 1. نمبر 2، 2 دن عذاب قبر کی بات آئی کیونکہ جمعرات سے موضوع شروع ہوا، جمعہ جو کل کا دن تھا 2 دن چل. اب عذاب قبر کا جو بھی تذکرہ میں نے کیا، میں نے اپنے انداز میں نہیں کیا، ورنہ تو سارا مجمع اگلے دن بھاگ جاتا. لیکن جو بھی کیا، ایک سوال یہ ہے کہ خالی عذاب قبر اسلام نے بتایا کہ پروٹیکشن بھی بتایا، بہت ساری چیزیں بتائیں، بہت ساری، جس میں 2-3 بہت اہم بات بتا رہا ہوں. سورہ ملک، سورہ ملک قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جو 29واں پارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو سورہ کا نمبر 67 ہے لیکن 29واں پارہ. تبارک الذی بیدہ الملک. مسجد النبوی میں ایک آدمی گھبرایا آیا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی، ایسا لگ رہا کوئی خوفناک منظر دیکھ کے آیا. یا رسول اللہ، میں ابھی آ رہا تھا صحرا سے تو ایک ایسی چیز کہ بالکل میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے. میں کیا دیکھا؟ پیغمبر نے کہا کیا ہوا؟ کیا بیٹھو آرام سے کرو، مسجد میں ہو، میرے سامنے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. کہا میں آ رہا تھا تو وہاں پہ پھر مجھے اسٹے کرنا پڑا، مدینے سے چند میل کے فاصلے پر. میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تھوڑا سانس میں سانس لے لوں، فریش ہو جاؤں، پھر شہر میں جاؤں. تو اب میں جیسے میری عادت تھی وہاں بیٹھ کے میں نے تلاوت قرآن شروع کر دی. اور جیسے تلاوت قرآن شروع کی، ایک مرتبہ ایک آواز آئی، غیبی آواز، تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے ہمیں کتنے بڑے عذاب سے محفوظ کر دیا. یا رسول اللہ، یہ تو لگ رہا ہے کوئی جن تھا، کوئی بھوت تھا، کوئی ایسی چیز تھی، کوئی دور دور نظر نہیں آ رہا، خالی جگہ اور غیبی آواز آ رہی. اب شکریہ، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پیغمبر نے کہا تو قرآن کی کیا تلاوت کر رہا تھا؟ کہا سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، چھوٹا سا سورہ ہے، آسان سورہ. پیغمبر نے کہا یہ وجہ، سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جہاں پڑھا جاتا ہے نا، رحمت خدا وہاں پھیل جاتی. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں اپنی مجلسوں میں کہ ایک آتا ہے نا ہمارے یہاں ایئر فریشنر، کہ آپ نے اس کا اسپرے کیا، وہ آپ نے 2-4 بس مارے، چاروں طرف خوشبو پھیل گئی. سورہ ملک رحمت کا اسپرے ہے کہ جہاں پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، رحمت پھیل جاتی ہے. اور اتنا پھیلتی ہے کہ جتنے لوگ وہاں پہ سب کو اس رحمت میں حصہ ملتا ہے. جہاں پہ تو نے سورہ تلاوت کیا وہ صحرا تھا، اس میں کئی لوگوں کی قبریں تھیں، ان میں کتنے ایسے تھے جو عذاب قبر میں گرفتار تھے. تیرے سورہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے رحمت جب پھیلائی، ان کا عذاب دور ہو گیا. اس کی نیت بھی نہیں تھی، اس کا ارادہ بھی نہیں تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں قبر کے مردوں کو ثواب پہنچاؤں. 4 منٹ اور 32 سیکنڈ، 4 منٹ اور 32. ہاں مجھے آپ کا احساس ہے لیکن میں کیا کروں، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. 4 منٹ اور 32 سیکنڈ کا یہ سورہ ہے اگر نارمل اسپیڈ سے پڑھیں. اور جس اسپیڈ سے میں مجلس پڑھ رہا ہوں شاید یہ 3 منٹ سے بھی کم میں ختم ہو جائے. کوشش کریں کہ اپنی عادت بنا لیں. یوں نہیں بنا سکتے تو شب جمعہ. خیر سورہ کے اندر پیغام بھی بہت سارے اہم ہیں، لیکن وہ بات کی چیز، سورہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا، تو عذاب قبر سے بچنے کا یہ ایک بہترین طریقہ. دوسری بات، سورہ الہاکم التکاثر ہر رات کو سوتے وقت پڑھو. تو اتنا سا سورہ یاد ہوگا آپ کو کہ نماز وحشت قبر، جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو پہلی رات ایک نماز پڑھی جاتی ہے نا. اس کے 2 طریقے ہمارے پاس روایتوں میں آئے ہیں. ہمارے یہاں ایک مشہور ہے، دوسرا بھی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 2 بار قل اللہ، آیت الکرسی نہیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ الہاکم التکاثر کا سورہ. بہت اہم سورہ ہے. حتی زرتم المقابر، اگلی آیت یہ. پہلی آیت کیا ہے؟ مال و دولت کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا. لیکن کب تک غافل رکھا؟ جب تک کہ تم قبروں کی زیارت نہیں کر رہے ہو. جب قبروں کی زیارت کی تو یاد آیا کہیں اور جانا. بہت یہ سورے کے بہت فضائل ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نماز وحشت قبر، بلکہ آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 نمازیں ہیں نا، ان کا ٹائمنگ بھی الگ ہے. اگر ایک آدمی کا انتقال آج ہوا، اس کو دفن کرنا ہے 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے بعد، تو جب دفن ہوگا اس کے بعد نماز وہ پڑھو گے جو ہمارے یہاں مشہور ہے، آیت الکرسی والی. ٹائم کم ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر چیز شارٹ کر رہا ہوں. اور اگر کسی کا آج انتقال ہو اور تو میں نہیں پتا وہ کب دفن ہوگا، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اطلاع آ گئی پاکستان سے کہ جی فلاں صاحب انتقال کر گئے، یہ پتہ نہیں چلتا ہم کو آسٹریلیا میں بیٹھ کے کہ ان کو ابھی دفن آج کیا جا رہا ہے، کل کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اگر کسی کے انتقال کی خبر آئی، دفن ہوا کہ نہیں ہوا، پہلی رات جو آتی ہے تو اس میں یہ دوسری والی نماز وحشت پڑھی جاتی ہے، الہاکم التکاثر والی. جب کوئی کنفرم دفن ہو جائے تو پہلی والی نماز اس رات. اور جب ایک موت آ گئی، یہ پتہ نہیں چلا
کب دفن ہوگا؟ تو پھر یہ سورہ علاقم، یہ بہت اہم. اور تیسری اہم ترین چیز ہم میں سے ہر ایک کی جانے قربان و مشہد کے اوپر، لیکن ابھی بہت تذکرہ مشہد کا ہوا شہید قائد کی تدفین کے حوالے سے. مشہد مقدس میں 8ویں امام کی زری کے سرحانے جو حدیث لکھی ہوئی وہ والی حدیث ہے، اگر کفن پہ لکھواؤ تو یہ کفن مرنے والے کو عذاب سے بچاتا. بھئی عذاب آئے گا تو پہلے کفن ہے پھر جسم ہے نا، وہ روک لیتا. لیکن نہیں، یہ عجیب حدیث. عام طور پہ جیسے قرآن کے سورے ہیں، حدیثیں، یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث پڑھو، یہ حدیث لکھو. یہ وہ حدیث ہے کہ اصل حدیث اتنا نہیں بچاتی ہے جتنا اس کے راویوں کا سلسلہ بچاتا ہے. راویوں کے سلسلے کا نام ہے ہمارے یہاں سلسلۃ الذہب. سلسلہ کہتے ہیں چین جو عورتیں گلے میں پہنتی ہیں ہار، اور ذہب مانے سونا، گولڈن چین ہے یہ. کیونکہ یہ اسی مشہد کے قریب نیشاپور میں 8ویں امام نے حدیث نقل کی تھی. لوگوں نے کہا تھا اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیے، امام نے نقل کی، لیکن کہا پہلے اس کے راوی سنو. میں نے اپنے معصوم بابا سے سنا، انہوں 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 نے معصوم رسول سے سنا، رسول نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے خود آسمان پہ پروردگار عالم سے سنا. حدیث کیا ہے؟ یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. یہ خالی راویوں کے نام کفن پہ لکھو. چھٹے امام کا نام، 5ویں کا نام، یہ نام معصومین کے نام پورے نام ہے. میں چونکہ آپ کو بار بار صلوات پڑھوانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، ٹائم نہیں ہے، دل میں آپ پڑھ رہے ہیں تو میں نے نام نہیں لیے کہ وہ نام عذاب قبر سے یہ کفن بچائے گا. یہ کفن جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ روکے گا. یہ عذاب قبر کی بات. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے روزی کے حوالے سے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ اگر آدمی کے رزق کے اندر وسعت نہ ہونا تو دنیا میں اس کی ذلت و رسوائی ہوتی. بار بار دعاؤں میں خدا بندہ اتنا مجھے رزق عطا فرما کہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے. تو ایک آیت قرآن کی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اسی ایام اعظم میں 2 دفعہ پڑھ کے آیا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ مقداد کا واقعہ بھی، اور بہت اہم واقعہ. مقداد پیغمبر کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ لسٹ میں ان کا 3 نمبر تو ہے. ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان نے 10 کے 10 حاصل کی. آج کل اکثر سروے وغیرہ آتے ہیں نا، آپ بھی کوئی کسی بھی کمپنی سے کوئی سروس لیں تو اس کے بعد وہ اپنا ایک سروے فارم بھیجواتے ہیں. ایئر لائن میں ٹریول کیا ان کی طرف سے آ گیا، بینک سے آپ نے کوئی ڈیلنگ کی ان کی طرف سے آ گیا. کس سروے کے اندر وہ ایک آخری سوال ہوتا ہے کہ آپ کتنے نمبر ہم کو دیں گے آؤٹ آف 10. تب یہ آؤٹ آف 10 تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک سسٹم ہے. یہ اسلام نے شروع کیا. پیغمبر نے فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کو 10 کے 10 ملے، ابو ذر کو 10 میں 9 ملے، مقداد کو 10 میں 8 ملے. تیسرے نمبر پر ہے، لیکن 8 بھی بہت بڑی چیز ہے. ایک چیز میں امام نے کہا کہ مقداد سلمان سے بھی آگئی. جیسے اسکول میں بچہ پڑھتا ہے نا 10 سبجیکٹ، معلوم ہوا اوور آل ہر ایک کے نمبر ہم نے جمع کیے، یہ فرسٹ آیا. لیکن انگلش میں دیکھا تو اس کے نمبر زیادہ، جو سیکنڈ آ رہا ہے لیکن انگلش میں اس کے نمبر زیادہ. مقداد ایک چیز میں سلمان سے بھی افضل ہے. اب وہ بیان کرنے کا موقع نہیں تھا، میں مقداد کی شخصیت بتا رہا ہوں. بہت اہم شخصیت، لیکن بہت غریب تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، غربت کے ہمارے بری حالت. اور پھر پیغمبر نے اپنی بہن کی شادی کر دی، کزن کی، فرسٹ کزن کی. کیونکہ ایک صحابی کے عبد الرحمن ابن عوف مشہور ہے، دشمنی اہل بیت میں بھی نام آتا ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ مقداد تم جوان ہو، طاقتور ہو، بہت زیادہ طاقتور بھی تھے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا دے دو اپنی بیٹی مجھے. وہ تو آگ بگولا ہو گیا. ہمارے یہاں برادری سے باہر تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے. مجھے ہندو والا سسٹم ہے نا، ہم تو کمیونٹی والے ہیں، صرف شادی کریں گے تو اپنی برادری میں. تم نے توہین کر دی. غصے میں مقداد کو نکالا. مقداد رسول کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کیا، اسلام میں سب برابر ہوتے ہیں، یہ کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا مقداد زیادہ ٹینشن مت لو، پریشان نہ ہو، وہ نہیں کر رہا، میں اپنی بہن کی شادی تو اس سے کرتا ہوں. اور اپنی فرسٹ کزن اپنی پھوپھی کی بیٹی کی شادی کی مقداد سے. اللہ کے رسول کو اتنا خیال تھا، لیکن اب غربت بہت زیادہ. پیغمبر نے اپنی ایک پھوپھی کی بیٹی ایک کزن کی شادی زید سے کی تھی، وہ نہیں ایڈجسٹ کر سکی. ان کو یہی تھا کہ میں بنی ہاشم ہوں، میں خاندان رسول ہوں، زید تو رسول کا غلام ہے. پیغمبر نے مجھے غلام کے گھر بھیج دیا، روزانہ میاں بیوی میں جھگڑے، طلاق ہو گئے. زید واحد صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن میں آیا. نام آیا ہے زید کا، اور کسی کا نام نہیں آیا قرآن میں. جیسے میں نے کہا تھا کہ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے جناب مریم کے، اور کسی مرد کا نام نہیں ہے پیغمبر کے زمانے کے اصحاب میں. ورنہ تو ابو لہب کا ذکر بھی ہے، لیکن اصحاب میں صرف زید کا. طلاق ہو گئے. مگر یہ بچی پیغمبر نے شادی کی ہے، کسی نہ کسی طرح گزارا کر رہی. اور مقداد تو خود بھی بہت اچھے تھے، لیکن غربت.
ایک مرتبہ جا کے کہا یا رسول اللہ مجھے خود احساس ہے کہ میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، کوئی دعا بتائی؟ پیغمبر نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کرو. یہ قرآن کی آیت. کس سورہ کی آیت؟ جس سورہ کی تلاوت آقا حسین کے کٹے سر نے کی تھی، سورہ کہف کی آیت. اس کے فوراً بعد خدا نے کہا فاسا ربی ان یؤتینا خیرا. یہ آیت پڑھو، یہ جملہ پڑھو، اللہ تمہیں دولت عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا. مقداد نے شروع کر دی. ایک دن وہ گئے، پرانے زمانے میں شہروں میں تو گھروں میں تو ٹوائلٹ ہوتے نہیں تھے، شہر سے باہر ہوتے تھے. آج بھی پنجاب اور سندھ کے کئی دیہاتوں میں لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں. مقداد گئے وہاں پہ، صبح کا وقت ہے، ابھی وہ ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں کہ سامنے ایک چوہا نکل کے آ گیا. ایک چوہا نکل آیا، صحرا تھا نا، زمین میں سے، بل میں سے، اور اس کو منہ میں کوئی چیز دبی ہوئی تھی. فجر کا وقت قریب ہے، یہ آئے ہیں تاکہ وضو کر کے پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. اب یہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاتے، پوزیشن ایسی ہے، میں کچھ چیزیں بتانا نہیں چاہتا. پھر وہ گیا، پھر آیا، پھر گیا، 17 مرتبہ چوہا گیا اور آیا. پھر مقداد بھی فارغ ہو گئے، کیا دیکھا؟ سونے کے 17 سکے تھے، پورے پیور گولڈ کے. حیران ہو گئے. مسجد میں آیا، اب جانا تھا نماز میں. یا رسول اللہ یہ چوہا میرے سامنے رکھ کے گیا. پیغمبر نے کہا تمہارا، یہ اللہ نے تمہیں دلوایا اس دعا کی برکت سے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. مگر اب میں سمجھ گیا کہ واقعا مجھے مصائب پہ آنا چاہیے تو میں آ بھی رہا ہوں. مگر یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ دوسروں کے ان مسائل کو حل کر رہے ہیں، خود ساری زندگی فاقے کر رہے ہیں. یہ تانا بھی دیا ایک منافق نے، لیکن وہ چھوڑ دیجئے تانے والا واقعہ، کہ ایک چھوٹی سی دعا کے ذریعے مقداد جیسے کو لکھپتی بنا دیا، پیور گولڈ کے 17 سکے، لیکن خود ان کے گھر میں اپنے فاقے ہی فاقے. اور خاص طور پہ میرا چوتھا امام، جس کے پاس دولت اتنی تھی، جائیدادیں اتنی تھیں کہ پورے مدینے کے اطراف میں ان کی جائیداد پھیلی ہوئی تھی، لیکن خود اتنی سادہ غذا کھاتے ہیں کہ جب اپنے آگے کی روٹی ایک غریب کو دی تھی اس نے واپس کر دی. کہا کہ میں یہ روٹی لے کے گھر گیا تو میرے تو دانت ہی اس کو نہ چبا سکے، میرے بچے تو گھبرا گئے اس کے اوپر دانت لگا کر ہی. آپ یہ غذا کھاتے ہیں، لیکن یہ غذا بھی بذریعہ مجبوری کھاتے ہیں کہ شرعاً یہ غذا کھانا واجب ہے، ورنہ خودکشی ہو جائے گی، سوسائڈ. ورنہ چوتھے امام کے پاس ماتم سے وقت کہاں ملتا تھا؟ صبح روتے ہیں، دوپہر کو روتے ہیں، رات کو روتے ہیں. ہم اور آپ اگر ماتم کی بات کریں تو ہماری تو کیا معلومات. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک میرے دادا سید الساجدین علی ابن الحسین سے زیادہ ماتمی کوئی نہیں گزرا. امام فرما رہے 5 کا نام لیا، جس میں چوتھے نمبر پہ اپنی دادی فاطمہ جیسا گریہ کس نے کیا، 5ویں نمبر پہ اپنے دادا میرا مظلوم آقا زین العابدین. البتہ آپ اس سے اندازہ کریں شہزادی نے کتنا گریہ کیا ہوگا. چوتھے امام نے 35 سال میں جتنا ماتم کیا ہے، چھٹے امام کہتے ہیں اتنا ماتم میری دادی نے صرف 95 دن میں کر لیا. 35 سال کا ماتم جمع کریں اور یہاں صرف 95 ڈیز کا ماتم. فاطمہ تو اب ایسا لگ رہا ہے نعوذ باللہ دنیا میں رونے ہی کے لیے آئی تھی، مگر یہ ساری قربانیاں دین اسلام کے لیے دے رہی ہیں. چوتھا امام اور ماتم، لیکن اس انداز کا ماتم ہے کہ ماتم بھی ہے اور عبادت بھی ہے. نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. مولا نماز پڑھ کے کون روتا ہے؟ کہا یہی نماز تو ہے جو میرے بابا کو پوری نہیں کرنے دی گئی. وضو کا پانی آتا ہے، اتنے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ پانی میں مل کے ہی آنسو ایسا پانی بن جاتا ہے، اسے وضو نہیں ہو سکتا. ارے یہ وہی پانی تو ہے جو میرے گھرانے کو نہیں ملا. روزہ رکھتے ہیں، شام کو افطار کا وقت آتا ہے، غذا آتی ہے، سادی غذا، لیکن امام کی چیخیں نکل جاتی ہیں. ہائے میرا بھوکا اور پیاسا گھرانہ. حج پر جاتے ہیں، خانہ کعبہ نظر آتا ہے، چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ارے میں حج کروں گا لیکن میرے بابا کو حج مکمل نہیں کرنے دیا. اور اتنا روتے ہیں کہ آج بعض لوگوں کو لگے گا کہ شاید یہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. تاریخ میں لکھا مدینہ منورہ میں عموماً لوگ باہر سے آتے ہیں عمرے کے لیے، زیارت کے لیے. ایک ایسا ہی آدمی مدینے میں باہر سے آیا تھا. جب مدینے میں لوگ آتے ہیں وہ چاہتے ہیں اپنی ہر نماز مسجد میں پڑھیں. تو یہ جو مسافر ہے، زیارت کرنے والا زائر ہے، وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، جانے میں کچھ دیر ہو گئی تو وہ جلدی دوڑ رہا. دیر کے اندر آدمی جو ہے نا وہ عام راستہ چھوڑ کے گلیوں سے جاتا. وہ گلی سے جا رہا تھا، تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ قریب کے مکان کی چھت سے اس کے لباس پر کچھ پانی گرا. اب یہ گھبرا گیا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، رسول کی مسجد میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نجس پانی ہو، پوچھ تو لوں.
گھر کے قریب پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا, غلام نکلا, کیا بات ہے, کہا میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے, اور یہ پانی گرا. غلام نے سر پیٹ لیا, یہ تو کائنات کا پاک ترین پانی. ایک یتیم چھت پر بیٹھا اپنے لٹے گھر کا ماتم کر رہا, یہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں جو پرنالے سے تیرے اوپر گرے. اتنا روتے تھے امام سجاد کہ جن کے کپڑوں پر یہ پانی آنسو گرتے تھے, ایسا گیلے ہو جاتے تھے جیسے کوئی بارش سے اپنے گھر میں آ رہا, اتنا رو رہے ہیں. منہال کوفی کسی معمولی آدمی کا نام نہیں, امام کے صحابی. اور یہ وہی ہے جسے آقا سجاد نے کہا تھا مختار سے کہنا ہرملہ کو پکڑے, باقی لوگوں کی بات بعد میں. لیکن یہ منہال 30 سال امام کا ماتم دیکھا, ایک دن گھبرا کے کہنے لگے فرزند رسول آپ کب تک روئیں گے, 30 سال ہو گئے, صبح دوپہر رات ہر وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا, صرف ایک بیٹا وہ بھی مرا نہیں, کھو گیا, تو اتنا روئے کہ وب یزت عینا ہو. قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں ان کی سفید ہو گئی, نابینا ہو گئے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسفوں کو کربلا کی جلتی ریتی پہ تڑپتے دیکھا. منہال گھبرا گئے, یعنی مخلص مومن. کہا مولا میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن شہادت یہ تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے نا, اس پر کیوں رونا. تفصیلی جواب کا موقع نہیں تھا, ورنہ امام سجاد جناب حمزہ کا ریفرنس دیتے کہ وہ بھی تو شہید ہوئے, رسول نے کیسے ان کا ماتم کیا. کہا تفصیلی جواب کا موقع نہیں. منہال ایک بات بتا دے, چلو میں نے مان لیا کہ گھر والوں کی شہادت ایک رتبہ ہے, لیکن یہ بتاؤ بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا, یہ بھی کوئی ایسا رتبہ ہے؟ ارے آقا سجاد ساری زندگی اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب میری بہنیں کبھی ننگے سر بازاروں میں لے جائی گئی, کبھی درباروں میں لے جائی. راوی نے ایک بار کہا فرزند رسول ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ڈرتے ڈرتے کر رہا ہوں. میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کے چچا مسلم ابن عقیل قیدی بنا کے لائے گئے تھے, اور اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے تھے. مولا میں نے مانا کہ آپ کا چچا مسلم بہت بہادر, لیکن آپ تو امام معصوم ہیں نا, آپ تو مسلم سے زیادہ بہادر. تو مسلم دربار میں آئے تھے, قیدی ضرور تھے, زخمی ضرور تھے, مگر سینہ تان کے آئے تھے, کمر سیدھی تھی, چہرہ بلند تھا. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے. اور مولا جس دن آپ آئے میں بھی اسی دربار میں تھا, سینہ آپ کا سکڑا تھا, کمر جھکی تھی, سر جھکا ہوا تھا, آنکھیں اٹھ نہیں رہی تھی. مولا آپ اپنے چچا سے زیادہ بہادر تو اس طرح کیوں آئے؟ ہائے آقا سجاد فریاد بلند کی, تو نے انصاف نہیں کیا. یہ تو دیکھا کہ میرا چچا کس طرح آیا اور میں کس طرح آیا, کیا یہ بھول گیا کہ میرا چچا اکیلا آیا تھا؟ لیکن جب میں آیا تھا تو محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بہویں میرے ساتھ تھیں. ساری زندگی جو روتے رہے تو اس کے اندر ایک زیادہ رونا الشام 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 کر, اور ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے. اسلام میں قصائی کا پیشہ اختیار کرنا مکروہ. امام نے بتایا اس کی وجہ یہ کہ ان کے دل جو ہے نا بہت سخت ہو جاتے ہیں. لیکن مدینے کے قصائیوں سے بھی پوچھئے وہ کربلا کے اس وارث کے ماتم کا کتنا خیال کرتے ہیں. جیسے ہی میرا مظلوم آقا مدینے کے بازار میں قدم رکھتا ہے سارے قصائی دکانوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں, کیونکہ اگر کسی دکان پہ پردہ نہ پڑے اور امام کی نگاہ ذبح شدہ جانور پہ پڑ جائے تو جہاں بھی جا رہے ہیں اپنا راستہ بدل لیتے. دکان میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے قصاب یہ جانور تو نے ذبح کیا ہے, پانی پلا کے ذبح کیا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے فرزند رسول آپ کے جد کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں. اتنا پانی پلایا کہ 3 بار جانور نے منہ ہٹا لیا. وہ وہیں کھڑے کھڑے آقا سجاد کربلا کا رخ کرتے ہیں, بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا, لیکن ہائے میرا بابا جو پیاسا تھا جب گلے پہ قاتل کا خنجر چلا. اور یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ مجلس میں نے پہلی دوسری مجلس میں کہا تھا حالات کو دیکھیں تو چوتھے امام اور امام زمانہ کے حالات بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں, اور مصائب کو دیکھیں تو چوتھے امام کے اور شہزادی فاطمہ کے مصائب بہت ملتے جلتے ہیں. ایک تو میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ ماتم کرنے والے یا فاطمہ زہرا گزری یا میرا مظلوم آقا سجاد گزرا. پھر ایک اور پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے جوانی میں بوڑھا ہوتے شاید کسی کو نہ دیکھا, اگر دیکھا ہے تو انہی کو دیکھا ہے.
تاریخ میں لکھا ہے کہ روزانہ فاطمہ اپنے ہاتھ میں عصا لے کر مسجد سے نکل کے شہر کے باہر بقیع کے قبرستان میں جاتی تھی اور سارا دن ماتم کرتی تھی. وہ بھی عجیب مجلس تھی. ایسی مجلس کبھی دیکھی کہ مجلس پڑھنے والی معصومہ ہو اور مجلس سننے والے صرف معصوم امام. اب یہ تو نہیں پتا کہ شہزادی کیا مجلس پڑھتی تھی، لیکن اتنا میرا دل کہتا کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو پڑھتی ہوں گی. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا اور مجلس سننے والے یا حسن یا حسین شام کو اسی طرح عصا ہاتھ میں لے کے واپس آتی. میں نے حیرت سے پوچھا کہ فاطمہ کے ہاتھ میں عصا آ گیا، فاطمہ کی عمر کیا تھی؟ 70 سال 65 سال 60 سال؟ تاریخ نے کہا رسول کی بیٹی صرف 18 سال کی تھی. 18 سال میں فاطمہ اتنا کمزور ہو گئی کہ بغیر عصا کے چل نہیں سکتی. اور ادھر واپس آئیے، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا، شام سے واپس کربلا آیا، مدینے پہنچا. چچا محمدی حنفیہ ایک مرتبہ سنتے ہیں میرے بھائی حسین کا قافلہ آیا، پرسہ دینے آتے ہیں. یہاں آتے ہیں تو کوئی مرد نظر ہی نہیں آ رہا. چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی مرد نہیں ہے. ہاں صرف ایک بہت ہی بوڑھا آدمی نظر آ رہا، سر کے بال سفید، بھووں کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، چہرے پہ جھریاں ہیں، کمر جھکی ہوئی. آخر مجبور ہو کے اس کے قریب آئے، کہا کہ میرے خاندان میں اتنا بوڑھا تو کوئی تھا ہی نہیں، تو ہے کون؟ اور میں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا کے پرسا دوں. وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے چچا انا علی ابن الحسین، میں ہی تو آپ کا بھتیجا ہوں. بس اتنا سننا تھا، بے اختیار گلے سے لگایا. ادھر گلے سے لگایا، ادھر اس میرے مظلوم آقا سجاد نے فریاد کی چچا کیا کر رہے ہیں، ذرا آہستہ ذرا آہستہ. محمد حنفیہ نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا 1 سال تک وہ توق میرے گلے میں تھا جس میں وہ کانٹا تھا جس کا زخم اب تک موجود. چچا ذرا آہستہ گلے سے لگائیے. اور چچا محمد حنفیہ کہتا بیٹا تو 24 سال کا جوان تھا، مجھ سے زیادہ بوڑھا نظر آ رہا ہے، کیسے ہو گیا؟ ایک لفظ کا چچا الشام الشام الشام. گریہ کرنے والوں میں سر فہرست کون ہے؟ فاطمہ اور سجاد. جوانی میں بوڑھا ہونے والوں میں کون دو ہیں؟ فاطمہ اور سجاد. اور پھر تیسری بات بھی سن لیجئے، اس کا آپ سے تعلق ہے، اور میں آخری چوتھی بات بیان کر کے شہادت کے مصائب پر آ جاؤں. اور تیسری بات بھی سن لیجئے، اور وہ یہ کہ جب کبھی کوئی مجلس عزا ہوتی ہے نا تو سجاد آتے ضرور ہیں. انہیں آپ ممبر کے قریب لا کے بٹھائیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب مصائب اپنے عروج پر ہوتے سجاد یہاں سے وہاں جاتے ہیں جہاں آنے والوں نے جوتیاں اتاری. پورا واقعہ مشہور ہے، میں پڑھ نہیں رہا ہوں، ٹائم نہیں. تو جب ایک مرتبہ امام ظاہری جنہوں نے مجلس کی تھی طرف کے کہا مولا آپ کو ممبر کے قریب بٹھایا، آپ وہاں کہاں چلے گئے؟ کہا جیسے ہی ذاکر نے مصائب شروع کیے میں نے دیکھا آسمان سے اتر کے میری دادی فاطمہ آ رہی، اور دادی فاطمہ وہاں آ کے بیٹھ گئی ہیں جہاں عزاداروں نے جوتیاں اتاری، اور ان کے حق میں بال کھول کے ماتم کر رہی ہیں. میں دادی کے ساتھ آ گئے. ہر مجلس میں سجاد اور فاطمہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مگر ایک آخری شباہت بھی سن لیجئے سجاد و فاطمہ میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے غسل خانے میں جب میت کو غسل دیا جاتا ہے نا تو غسل دینے والوں کو تو کام ہی یہی ہوتا ہے نا، وہ روتے نہیں ہیں. مگر آپ کو 2 غسل خانے ایسے نظر آئیں گے کہ میت کو غسل دیتے ہوئے غسل دینے والا رو رہا ہے اور چیخ چیخ کے رو رہا. 25 محرم میرا مظلوم آقا سجاد دنیا سے گیا، اور ایک مرتبہ امام باقر نے بابا کو غسل دینا شروع کیا. دروازہ بند کیا حجرے کا. جو باہر کھڑے ہیں گھر والے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہمارا 5واں امام غسل دیتے ہوئے چیخ چیخ کے رو رہا ہے. آواز باہر آ رہی ہے. جب دروازہ کھلا اور امام نے کہا کہ آؤ میرے بابا کا آخری دیدار کرو، تو سب گھر والے ہیں نا. کہا لیکن مولا یہ بتائیے آپ رو کیوں رہے تھے؟ وہ 1 سال کی بات تھی، یہ 35 سال کی بات ہے. کہا جب میں نے غسل کا پانی ڈالتے ڈالتے میں گردن تک پہنچا تو آج 35 سال کے بعد بھی مجھے اپنے بوڑھے بابا کے گلے میں اس توقع خاردار کا زخم نظر آ رہا. ابھی آپ جس تابوت کو اٹھائیں گے کندھا دیں گے یا بوسہ دیں گے، یہ جس مظلوم کا تابوت ہے 35 سال بعد بھی وہ اس تابوت میں جب گیا تو گلے کا زخم تازہ تھا. مگر
یہ پہلی مرتبہ ہم نے نہیں سنا کوئی غسل خانے میں رویا. 80 سال پہلے چلے مولا علی حسن و حسین زینب و کلثوم سے کہتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹیوں حجرے سے باہر چلے جاؤ, میں تمہاری ماں کو غسل دے دوں. فاطمہ زہرا کو غسل دیا جا رہا. زینب دروازے کے قریب کھڑی ہیں, کہتی ہے میں نے دیکھا غسل دیتے ہوئے میرا بابا چیخ چیخ کے رو رہا. جیسے ہی غسل مکمل ہوا, حجرے کا دروازہ کھلا, علی نے کہا کہ آؤ اور آخری مرتبہ دیدار کرو. حسن و حسین دوڑ کے گئے, زینب بھی دوڑ کے جانا چاہتی, مگر پہلے بابا کو دامن کو تھام لیا. بابا ایک بات تو بتا, اماں کو غسل میت دیتے ہوئے رو کیوں رہا تھا؟ ہائے میرا مولا, پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی فاطمہ, جب غسل کا پانی ڈالتے ڈالتے میں پہلو تک پہنچا تو آج 95 دن کے بعد بھی پہلو زہرا کو میں نے زخمی پایا. نہیں, میں بھول گیا ایک چیز. یہ 2 رونے تو آپ نے سنے جو غسل خانے میں غسان نے دی, ایک تیسرا رونا بھی تو ہے نا. ارے تیسرا رونا بھی تو ہے. زندان شام میں ایک ننھی بچی مر گئی, اسے غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا. غسالہ پردے کے پیچھے جاتی ہے, چیخیں مارتی بھی باہر آ جاتی ہے. بیویوں تم نے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا. زینب نے طلب کیا, ظلم, یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ کیوں کہہ رہی؟ کہا جب میں نے کرتا ہٹایا سر سے پیر تک سارا بدن نیزے کی نوک سے زخمی نظر آ رہا تھا. تو بس یہی 3 ہیں کہ جن کے غسل خانے سے رونے کی آواز آئی ہے. اور پھر امام باقر جنازہ لے کے چلے, جنت البقیع میں پہنچے. امام حسن کے پہلو کے اندر قبر کی جگہ, اور یہاں جا کے اب چوتھے امام کو دفن کر رہے. تاریخ میں تو میں نے نہیں پڑھا لیکن بزرگوں سے سنا ہے, اور ہو بھی سکتا کہ جب امام باقر یہ میت اتار رہے ہیں تو کہیں سے فاطمہ زہرا کی آواز آ رہی ہے, بیٹا محمد باقر یہ میت میرے حوالے کرو, سجاد کو میں اپنے ہاتھ سے قبر میں اتاروں گی. اب یہ روایت کیسی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہاں تابوت برآمد ہو رہا ہے. اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اس تابوت کا کندھا دیجئے, امام باقر کو پرسا دیجئے, واہ سجادہ واہ سجادہ.